اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج نماز تراویح میں قرآن مجید کی ترتیب اصلی کے اعتبار سے اس کی پہلی 7 صورتیں پڑھی جا چکی ہیں، اور آج ہم کو قرآن مجید کا سب سے پہلا سجدہ تلاوت کرنے کا بھی شرف و اعزاز حاصل ہو چکا ہے۔ آج جو منزل نماز تراویح میں پڑھی گئی ہے وہ سورۃ الاعراف پر مشتمل ہے۔ اول سے لے کر آخر تک یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر ہماری رمضان المبارک کی پہلی شب سے لے کر آج تک یہ پہلی آج کی نماز تراویح ہے جو ایک ہی صورت کے اندر مکمل ہوئی۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، الف لام میم صاد۔ قریب ہر شخص کو جو ہمارے یہاں پہ درسوں میں شریک ہوتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ حروف مقطعات حروف کی ایک ایسی قسم ہے جو لکھی ملا کے جاتی ہے اور پڑھی جدا جدا جاتی ہے۔ حروف مفردات بھی ہوتے ہیں، حروف مرکبات بھی ہوتے ہیں۔ مفردات وہ ہیں جو لکھے بھی الگ الگ جاتے ہیں اور پڑھے بھی الگ الگ جاتے ہیں، جیسے الف ہے، با ہے، جیم ہے، دال ہے، ہا ہے، واو ہے، زا ہے، ہا ہے، طا ہے، یا ہے، کاف ہے، لام ہے، میم ہے۔ یہ لکھے بھی الگ الگ جاتے ہیں، پڑھے بھی الگ الگ جاتے ہیں۔ دوسری قسم ہے جس کو مرکبات کہتے ہیں، پڑھے بھی ملا کے جاتے ہیں اور لکھے بھی ملا کے جاتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کی ترتیب میں آپ حروف دیکھتے رہتے ہیں۔ اور حروف کی تیسری قسم ہے جو لکھے تو ملا کے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور یہ متشابہات کی سب سے اعلیٰ ترین قسم، اس پر میں تبصرہ کر چکا ہوں۔ صحیح نظریے کے مطابق اس کا مفہوم اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کا رسول اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر انبیاء کرام کے مسلسل تذکرے آئے ہیں اور بڑی تفصیل سے آئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور اس کے ضمن میں پھر ابلیس کا تذکرہ آیا ہے، کس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، کس طرح وہ راندہ درگاہ ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے کلمات کہے ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے اور نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے بعد متصل اگلے رکوع کے اندر قوم عاد کا تذکرہ آیا ہے، اور قوم عاد کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جلوہ فرما ہوئے تھے حضرت ہود علیہ السلام، ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے رکوع کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، جس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے، قوم سمود، اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اور اسی رکوع کے اندر پھر قوم لوط کا تذکرہ شامل کیا گیا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر جا کے پھر قوم مدین کا تذکرہ آیا ہے، جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اور پھر اگلی 2-4 رکوعوں کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ شروع ہوا ہے، اور پھر وہ کئی رکوعوں پر مشتمل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کرنا، اس کا تذکرہ ہے، اور جو فرعون نے جادوگر ان کے مقابلے میں کھڑے کیے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے جو رسیاں پھینکی تھیں اور وہ لاٹھیاں بنی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے عصا نے ان کو نگل لیا، اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس طرح یہ سفر جو ہے یہ جاری رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل جو ہمارا ظہر کی نماز کے متصل بعد درس قرآن ہوگا اس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کریں گے۔ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھیں، یہ چند ایک سوال ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
ماشاءاللہ. سب سے پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا ہم نماز اپنی زبانوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی یہ فتنہ عرصہ دراز سے گردش کر رہا ہے. بہت سے افراد اس پر بہت سی دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نماز عربی زبان کے علاوہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں جو اس کے لیے قرات کے لیے متعین کیے گئے ہیں، احادیث میں اس کے لیے جو تسبیحات متعین کی گئی ہیں اور اتحیات کے اندر جو الفاظ متعین کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور لفظ سے پڑھنے کی اجازت نہیں. یہ پوری امت محمدیہ کے ہاں اجماعی مسئلہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ عربی زبان میں ہم کیوں پڑھتے ہیں، کسی اور زبان میں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رب ذوالجلال نے عربی رکھی. سبحان اللہ. عربی آقا ایک اور ویسے تو وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آج تک کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس قوم کی طرف بھیجا ہو اس کی زبان اسے نہ سکھائی. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف رسول بن کے آئے ہیں ان سب کی زبانوں سے آگاہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ فرمایا. قرآن مجید میں فرمایا، ابھی آپ نے سنا آج ہی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوایا گیا، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بن کے جلوہ فرما ہوا. اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی زبانوں سے آگاہ کیا گیا. ساری کائنات کی زبانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بارگاہ رسالت میں آ کے ہرنی شکایت پیش کرتی ہے، سرکار اس کی زبان کو سمجھ لیتے ہیں. جب فاختہ جو آ کے چکر لگانے لگتی ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان کو سمجھ لیتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی حشرات الارض میں بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے، سرکار اس کی زبان کو بھی سمجھ لیتے ہیں. یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی زبان ہے وہ قرآن کی زبان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے وہ اہل جنت کی زبان ہے، یعنی عربی زبان. یہ عربی زبان اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ آپ کی امت کا ربط جو ہے وہ ہمیشہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ رہے. ان کی ذات سے ان کا ربط ختم نہ ہو کسی صورت میں. ان کو معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھی جائے گی، لیکن زبان وہ ہوگی جو رب ذوالجلال نے محمد عربی کو عطا فرمایا. دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا فطرانہ اور فدیہ کی شرح مقدار ایک جیسی ہے؟ ہاں، فطرانہ اور فدیہ جو ہے اس کی مقدار ایک جیسی. جو فطرانہ رکھا گیا ہے 2.25 سیر گندم کے برابر، یا بعض کے نزدیک 2.25 سیر گندم کے برابر ہے، یا پھر اس کے مطابق جو ہے اس کو ڈبل کر کے جو لگائے گئے ہیں یا کشمش کا اندازہ لگایا گیا ہے. تو جتنا جو ہے وہ بندے کا روزے کا فدیہ ہوتا ہے اس کی مقدار جو ہے وہ صدقہ فطر کے برابر رکھی گئی. یہ دونوں جو ہیں یہ برابر ہیں. اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پہلے تو ہمارے نظریے پہ ہوتے ہیں، پھر بے دینوں کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر نمازیں بھی بڑی پڑھتے ہیں، پھر تلاوت کلام پاک بھی بڑی پڑھتے ہیں، پھر دیگر امور کے اندر بھی ان کا ایسا لگتا ہے بھئی یہ سنتوں کے پابند ہو گئے ہیں. عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو دین کی سمجھ کے لیے بنیادی شے یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ صحیح ہے. اگر عقیدہ درست نہ ہو تو اس کی نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی. اگر عقیدہ اس کا درست نہ ہو تو اس کے روزے بھی ضائع ہو جائیں گے. اگر عقیدہ اس کا درست نہ ہو تو اس کی زندگی کی تمام عبادات جو ہے وہ عقارت چلی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی جس بندے پہ ہوتی ہے اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے. تو جس کا عقیدہ درست نہ ہو اس کا بقیہ معاملہ جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں.
یہاں تک کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی. فرمایا ایسی قوم آنے والی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو تم ان کا قرآن سن کے اپنے قرآن کو حقیر سمجھو گے. جب تم ان کی نمازیں دیکھو گے تو ان کی نمازیں دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے. حالانکہ قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترے گا. اس کے باوجود کہ وہ قرآن بہت پڑھتے ہوں گے, نمازیں بہت پڑھتے ہوں گے, شلواریں انہوں نے بہت اونچی ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوں گی, ماتھے پہ ان کے محراب ہوگا, آنکھیں ان کی پیچھے دنسیں ہوں گی, اور ان کا حال یہ ہوگا. فرمایا دین میں اس طرح دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر جو ہے وہ شکار سے نکل جاتا ہے. یعنی ان کا دین سے تعلق نہیں ہوگا, اگرچہ وہ سارے معاملات ظاہری طور پہ کرتے ہوں گے. بنیادی شے جو ہے وہ عقیدے کا صحیح ہونا ہے. عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال قبول ہوں گے, اور اعمال کے اندر کسی مقام پر کمی بیشی رہ گئی اور عقیدہ صحیح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ وہ ان کی معافی عطا فرمائے گا. اور اگر کسی کا عقیدہ ہی نہ صحیح ہوا, مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن جو ہے اس کے اندر تحریف ہو چکی, ذرا غور فرمائیے, قرآن میں تحریف ہو چکی ہے, ایک بندے کا یہ نظریہ ہو تحریف ہو گئی تو اس کی نمازیں قبول ہو سکتی. ایک بندے کا یہ نظریہ ہو اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, اس کی نمازیں قبول ہو. ایک بندے کا یہ نظریہ ہو کہ جتنے برے کام بندہ کر سکتا ہے اتنے برے کام اللہ بھی کر سکتا ہے. کسی کا یہ نظریہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاتمے کی بھی خبر نہیں. کسی کا یہ نظریہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. یعنی جس کا عقیدہ ہی برا ہو, اس کی نمازیں, اس کے تمام معاملات جو ہیں وہ شرف قبولیت کے مرتبے پر کیسے فائدہ ہو سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر کتنے منافقین تھے جن کا عقیدہ صحیح نہیں تھا لیکن نمازیں پڑھتے تھے. عقیدہ صحیح نہیں تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی انہوں نے مسجدیں بھی بنائی, لیکن قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہ ان کی کوئی نماز قبول ہے نہ ان کا مسجد بنانا قبول ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے بے ظاہری اعمال کو آپ دیکھتے ہیں, حقیقی یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں عقیدہ کس کا صحیح. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر آپ کوئی اور سوال کرنا چاہیں تو جواب کے لیے حاضر ہیں. 7ویں سپارے کے بگننگ میں ہے کہ یہ سچے عیسائی جو قرآن کی آیتیں سن کر اشبار ہو جاتے ہیں, حضور پر بھی بلیو کرتے ہیں, انہیں جنت میں ڈالا جائے گا, کیا یہ درست ہے؟ ماشاءاللہ یہ بات بہت اچھی فرمائی آپ نے, اور پھر آپ نے حوالہ بھی دے دیا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اشکوں سے ابل جاتی ہیں, اشک بار ہو جاتی ہیں. اس میں ان سچے عیسائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے حضرت نجاشی جو حبش ملک کے بادشاہ تھے, جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے ان کے دربار میں سورہ مریم تلاوت کی ہے. ادھر یہ تلاوت کرتے جا رہے تھے, ادھر ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. یعنی جتنے سچے عیسائیت کے نظریے پر قائم تھے, جب سرکار کا پیغام ان کو پہنچا ہے تو انہوں نے آمنا و صدقنا کہا, انہوں نے سمینا و اطعنا کہا. تو جو سمینا و اطعنا کہنے والے, آمنا و صدقنا کہنے والے ہیں, وہ یقینی طور پر جنت میں جانے والے ہیں. نہیں, یہ کہہ دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. جب ایمان لائے ہیں تو پھر وہ جنت میں جائیں گے, وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لائے, کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو, سرکار کا اعلان اس تک پہنچ جائے, پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر وہ یہودی مرتا ہے یا عیسائی مرتا ہے تو پھر وہ دوزخی ہوگا, جہنمی ہوگا, جنت میں نہیں جا سکتا. صاحب یہ آپ نے عرض کیا ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مسجدیں بنائی ہیں, تو جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہیں منافق ہیں, کیا وہ صحابی کہلا سکتے ہیں؟ اب آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں کہ جو ہے ہی منافق اس کو کہا جاتا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن کفر اس نے دل کے اندر چھپایا ہوا ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے جو دل کے اندر اس نے گرہ باندھی ہوئی ہے, اوپر سے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے. قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے, لیکن وہ ایماندار نہیں ہیں. صحابی کا اطلاق اس پر ہوگا جو سچے دل سے محمد عربی کا غلام بن جائے, اور قیامت تک جو بندہ سرکار دو جہاں کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے گا وہ مسلمان کہلا سکتا ہے, وگرنہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. اور کوئی سوال ہو ارشاد فرمائیے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی ہماری نماز عشاء کو، نماز فطر کو، نماز تراویح کو، اس میں پڑھے جانے والے قرآن کو اور دیے جانے والے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اپنی مصروفیات چھوڑ کر، کام کاج چھوڑ کر رات کے اس گئے وقت میں درس قرآن کے لیے اور وعظ و نصیحت کے سننے کے لیے تشریف فرما ہے، الہی ان سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وآصحابہ۔